السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کے سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ سادگی، عجز و انکسار اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب ایک دفعہ آپ رضی اللہ سخت بیمار تھے تو آپ رضی اللہ نے ایک میلا کرتا پہن رکھا تھا۔ عجز و انکسار، عاجزی انکساری کو کہیں گے بیٹا، پرہیزگاری تقوی، عالم حالت، بیمار علیل، میلا کرتا قواعد کی روح سے مرکب توصیفی یعنی گندا، پہن رکھا تھا یعنی زیب تن کر رکھا تھا۔ لوگ آپ رضی اللہ کی عیادت کی غرض سے آیا کرتے، عیادت بیمار پرسی، غرض مقصد، تو آپ رضی اللہ اسی میلے کرتے میں لوگوں سے ملتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ رضی اللہ کی بیوی کے بھائی نے یعنی آپ کے سالے نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ رضی اللہ کا کرتا بدل دیا جائے یعنی تبدیل کر دیا جائے۔ تو آپ رضی اللہ کی بیوی نے کہا، خدا کی قسم ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کرتا نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، یہ ایک ایسے شخص کے تقوی کا ذکر ہے جو خلیفۃ المسلمین یعنی مسلمانوں کے خلیفہ بننے سے پہلے ایک بار پہنا ہوا لباس دوسری بار پہننا گوارا نہ کرتے تھے۔ گوارا نہ کرنا، برداشت نہ کرنا۔ سچ ہے کہ احکام الہیہ کو وہی شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے یعنی نافذ کر سکتا ہے۔ احکام الہیہ اللہ کے احکام جو خود اپنے اوپر انہیں لاگو کر سکتا ہو یعنی نافذ کر سکتا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ کی اصلاحات یعنی اصلاح یا درستی کے لیے کیے گئے کام سے جہاں عام لوگ خوش تھے، وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ کے رشتہ دار یعنی ان کے قریبی تعلق دار اور بنو امیہ کے طبقے کے امراء، طبقے یعنی درجے، امراء امیر لوگوں کا گروہ، آپ سے سخت ناخوش اور نالاں تھے۔ ناخوش یعنی وہ خوش نہ تھے، نالاں یعنی تنگ تھے، اسی لیے وہ تمام آپ رضی اللہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ مخالفت، اختلاف، دشمنی، کمر بستہ تیار ہو گئے۔ سچا اور خدا ترس انسان برے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، برداشت، سہ جانا، گوارا کرنا۔ سو آپ رضی اللہ کے مخالفین یعنی مخالفت کرنے والوں نے آپ رضی اللہ کو قتل کرنے کی گھناؤنی سازش کی۔ گھناؤنی، جس سے گھن آئے، سازش، کسی کی مخالفت کے لیے باہمی اتفاق۔ انہوں نے آپ رضی اللہ کے خادم کو 1000 اشرفیوں کا لالچ دے کر یعنی طمع یا ہوس کا شکار کرنا۔ خادم قواعد کی روح سے اسم فاعل اور اس کا مطلب ہے خدمت گزار، اور 1000 اشرفیاں قواعد کی روح سے مرکب عددی۔ اپنی سازش میں شریک کر لیا یعنی شامل کر لیا اور اس کے ہاتھوں آپ رضی اللہ کو زہر دلوا دیا۔ بستر مرگ پر جب آپ رضی اللہ نے اس خادم سے حقیقت حال دریافت کی، حقیقت حال یعنی سچائی دریافت کی، پوچھی، تو اس نے سب کچھ سچ سچ کہہ دیا یعنی بالکل درست بتا دیا یا حق بات واضح کر دی، اور سچ سچ قواعد کی روح سے مرکب تکراری۔ آپ رضی اللہ نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ وہ شفیعہ بیت المال میں جمع کروا دے اور میرے مرنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ یہاں کے لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ بالآخر وہ زہر جان لیوا ثابت ہوا۔ جان لیوا ایسی چیز جو ہلاک کر دے یا ہلاک کرنے کا سبب بنے، اور آپ رضی اللہ دار فانی سے کوچ کر گئے یعنی اس دنیا سے، جہان فانی سے۔ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ کے درجات میں اضافہ فرمائے یعنی آپ کا رتبہ بلند فرمائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ نے مختصر عہد خلافت یعنی بہت تھوڑی مدت کے عرصے میں جو آپ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی، اس میں اخلاقی جرأتوں کی ایک لازوال مثال قائم کی، لازوال جس سے زوال نہ آئے۔ آپ رضی اللہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بجا لانے میں بندوں سے نہیں ڈرے، بلکہ بندوں کے مالک حقیقی یعنی سچے مالک، حقیقی مالک
اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، یعنی خوفزدہ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل خیر انجام دیا، یعنی اچھا کام، نیکی کا کام، اور عمل خیر یعنی نیکی کا کام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یعنی سبب ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ کی زندگی کے واقعے کی جمع مراد سانح ہیں۔ تاریخ اسلام یعنی اسلام کی تاریخ کے اوراق میں زندہ و محفوظ ہیں، یعنی ابھی تک محفوظ ہیں، اور لوگ ان کے بارے میں جان سکتے ہیں، ان کے کارناموں سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ سبق اس اقتباس میں مصنف کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادہ مزاج تھے، اور بڑی سادگی سے انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، اور سادگی، عز و انکسار اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا۔ عاجزی، انکساری، پرہیزگاری یعنی تقوی کا یہ عالم تھا، یہ حالت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان پر کچھ بھی لگانا نہیں چاہتے تھے، اور وہ زیادہ تر عوام کے کام آنا چاہتے تھے، عوام کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے آپ نے اپنی ذات کو پس پش ڈال دیا، اور اپنی ذاتی خواہشات پر، ذاتی ضروریات پر بالکل بھی خرچ نہیں کرتے تھے۔ کہ جب ایک دفعہ آپ رضی اللہ بیمار تھے، شدید بیمار تھے، سخت ذلیل تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میلا کچیلا گندا لباس پہنا ہوا تھا، اور لوگ آپ رضی اللہ کی عیادت کو بیمار پسی کی غرض سے جب تشریف لائے تو آپ رضی اللہ اسی میلے کرتے میں لوگوں سے ملتے رہے۔ تو یہ صورتحال آپ رضی اللہ کے سالے کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے آپ کی بیوی اور اپنی بہن سے کہا کہ وہ آپ رضی اللہ کا کرتا بدل دیں، ان کا کرتا تبدیل کر دیں، اور کوئی صاف لباس انہیں پہنا دیں۔ تو آپ رضی اللہ کی بیوی نے کہا کہ خدا کی قسم ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کرتا نہیں۔ تو ذرا سوچئے، خیال کیجئے، اور وہ وقت ذہن میں لائیں کہ یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ خلیفۃ المسلمین نہیں بنے تھے تو وہ ایک مرتبہ پہنا ہوا لباس بھی دوبارہ زیبتن نہیں کرتے تھے، اور اب اسی شخص کے تقویٰ کا ذکر ہے کہ جب وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے تو انہوں نے اپنی ذات کو پس پش ڈال دیا، اپنی ذاتی ضروریات اور خواہشات کو پس پش ڈال دیا، اور وہ ایک ہی لباس استعمال کرتے تھے جب تک کہ وہ پھٹ نہ جاتا، اور جب وہ پہننے کے قابل نہ رہتا تبھی وہ نیا لباس پہنتے تھے اور نیا لباس بنواتے تھے۔ اسی لیے ان کی بیوی نے کہا کہ ان کے پاس کوئی اور کرتا نہیں ہے، یہی ایک کرتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ان کا کرتا تبدیل نہیں کروا سکتی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ احکام الہیہ یعنی اللہ کے احکام کو وہی شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے، نافذ کر سکتا ہے، جو خود اپنے اوپر انہیں لاگو کر سکتا ہو، اپنے اوپر لاگو اور نافذ کرنے کی ہمت کر سکتا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاحات یعنی درستی کے لیے کیے گئے کاموں سے عام لوگ خوش تھے، اور وہیں پر دوسری طرف حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ کے جو رشتہ دار تھے، بنو امیہ کے طبقے کے جو امیر کبیر لوگ تھے اور سردار تھے، وہ آپ سے سخت ناخوش تھے، سخت تنگ تھے۔ اسی لیے وہ تمام آپ رضی اللہ کی مخالفت پر، آپ کے اختلاف میں کمر بستہ ہو گئے، تیار ہو گئے، اور انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ آپ رضی اللہ کی کوئی بھی بات نہیں مانیں گے اور ان کے احکامات کا پاس نہیں کریں گے۔ سچا اور خدا ترس انسان برے لوگوں کو کبھی بھی برداشت نہیں ہوتا، سو آپ رضی اللہ کے مخالفین نے بھی آپ رضی اللہ کو قتل کرنے کی گھناؤنی سازش کی، اور یہ ایسی سازش تھی جس کے بارے میں سوچ کر گھن آتی ہے کہ وہ کیسے آپ جیسی ہستی کے بارے میں غلط سوچ سکتے تھے اور انہیں ذکر پہنچانے کی بات کر سکتے تھے، آپ کو ہلاک کر دینے کی بات کر سکتے تھے، اور ان کی
دشمنی اور نفرت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے آپ رضی اللہ کے خادم کو، ایک خدمت گزار کو 1000 اشرفیوں کا لالچ دے کر اپنی اس سازش میں شریک کر لیا اور اس کے ہاتھ آپ رضی اللہ کو زہر دلوا دیا۔ اور بستر مرگ، موت کے بستر پر جب آپ رضی اللہ نے اس خادم سے حقیقت حال دریافت کی، سچائی پوچھی، تو اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ آپ رضی اللہ نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ وہ شفیعاں بیت المال میں جمع کروا دے جو اس نے ان کے کو زہر دینے کے عوض وصول کی ہیں، اور ان کے مرنے سے پہلے پہلے یہاں سے بھاگ جائے، ورنہ یہاں کے لوگ انہیں مار ڈالیں گے، زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیونکہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بہت عزت کرتے ہیں، ان سے بہت پیار کرتے ہیں، اسی لیے وہ اس خادم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بالآخر وہ زہر جان لیوا ثابت ہوا، ایسی چیز جو ہلاک کر دینے والی ہوتی ہے، تو اس نے بھی وہی کام کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار فانی سے کوچ کر گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مختصر عہد خلافت میں، مختصر یعنی تھوڑے سے عہد خلافت کے دور میں اخلاقی جرأتوں یعنی ہمتوں کی ایک لازوال مثال قائم کی، یعنی ایسی مثال قائم کی جس سے کبھی زوال نہیں آئے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بجا لانے میں بندوں سے نہیں ڈرے۔ احکام حکم کی جمع بجا لانے یعنی پورا کرنے میں نہیں ڈرے، یعنی خوف زدہ نہیں ہوئے کہ وہ ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کرتے تھے، اور وہ بندوں سے خوف زدہ نہیں ہوتے تھے کہ لوگ ان کے اس عمل پر انہیں اچھا کہیں گے یا برا کہیں گے۔ وہ صرف اپنے رب کو اور رب کے حبیب کو راضی کرنا چاہتے تھے، بلکہ بندوں کے مالک حقیقی یعنی اصل مالک مراد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، یعنی خوف زدہ رہے۔ صرف انہی سے، اللہ تعالیٰ سے ہی وہ خوف کھاتے تھے اور انہی سے ڈرتے تھے اور انہی سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل خیر یعنی نیک کام انجام دیا، یعنی ہر نیک کام پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمل خیر، نیک کام ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ کبھی نہیں ختم ہوتا۔ یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات تاریخ اسلام کے اوراق میں زندہ و محفوظ ہیں، یعنی ابھی تک اسلام کی تاریخ میں وہ محفوظ ہیں، حفاظت سے تحریر کیے ہوئے ہیں کہ ہم بآسانی وہ سنہری دور اور اس دور کے واقعات کو دوبارہ سے پڑھ سکتے ہیں اور ان کی یاد تازہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ معزز طالبات اور طلباء اور میرے دیگر سننے والے سامعین، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ میں یہاں پر تعداد بتا رہی ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ 69.8% ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں لیکن چینل سبسکرائب نہیں، اور صرف 30.2% لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا۔ اگر میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں اور بآسانی انہیں سبق کے اہم نکات یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔